دوستو، ارطغرل غازی اور البلگائے خاتون کے رشتے کے بارے میں بہت سے لوگوں کو تجسس تھا کہ آخر ان کی شادی کیسے ہو گئی، اور یہ بات بھی سچ ہے کہ حلیمہ سلطان کے بعد ارطغرل غازی اور البلگائے خاتون کا رشتہ بڑا معتبر رشتہ نظر آیا ہے، کیونکہ دونوں کے پیار کا آغاز بڑا ڈرامائی انداز میں ہوا تھا۔ تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر ارطغرل غازی نے البلگائے خاتون سے شادی کیوں کی تھی۔ مگر یہ ویڈیو مزید دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل ٹاپکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ دوستو، ارطغرل غازی کی پیاری بیوی حلیمہ سلطان کی وفات کے بعد ارطغرل غازی، عثمان غازی، گندوز بے اور ساوچی بے کے لیے سارے معاملات سنبھالنا کافی مشکل ہو گیا تھا، اور حلیمہ کی وفات نے ارطغرل کے دل پہ گہری چوٹ لگائی تھی۔ آہستہ آہستہ معاملات مزید خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ گندوز بے اپنی ماں حلیمہ کی یاد میں رونا شروع کر دیتا ہے، اور ارطغرل یہ سب برداشت نہیں کر پا رہا تھا، اور اسی طرح 10 سال گزر جاتے ہیں، لیکن غازی کے دل میں اپنی مرحوم بیگم کا پیار ویسے کا ویسا ہی رہتا ہے۔ ارطغرل ہمیشہ حلیمہ سلطان کی کمی محسوس کرتے، اور کبھی کبھی وہ اپنی بیوی کو yad کرتے کرتے رو بھی دیا کرتے the. Halime, yıllardır sevdanı gönlümde, yaşmağını göğsümde zırh gibi sakladım. ایسے مشکل وقت میں البلگائے خاتون کی انٹری ہو جاتی ہے، جب وہ عثمان غازی کو دشمنوں کے حملے سے بچاتے ہوئے کئی قبیلے پہنچ گئی۔ البلگائے خاتون سادگی کے لباس میں خوبصورتی کا بہترین نمونہ تھی، جو بڑی آسانی سے کسی کا بھی دل جیت سکتی تھی۔ البلگائے ایک ایماندار اور دوسروں کی مدد کرنے والی خاتون تھی، اور یہ ارطغرل غازی کی شخصیت سے بہت متاثر ہو جاتی ہیں، اور یہی بات کبھی کبھی البلگائے کو مسکرانے پہ مجبور کر دیا کرتی تھی۔ دوستو، ارطغرل غازی اس خاتون کے ساتھ بڑی نرمی سے پیش آ رہے تھے کہ ایک دم دونوں کے درمیان ایک غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے، جس نے ارطغرل غازی کو اس خاتون کے بارے میں مزید سوچنے پر مجبور کر دیا، لیکن یہ غلط فہمی شدت پکڑتی گئی، جس نے البلگائے خاتون اور گندوز بے کے درمیان نفرتیں بڑھانا شروع کر دیں، اور بات گندوز بے پر الزام لگانے تک پہنچ گئی، جس نے گندوز کو غصہ دلا دیا، اور گندوز اسی غصے میں البلگائے خاتون کو تھپڑ مار دیتا ہے۔ اس موقع پہ ارطغرل غازی گندوز کو البلگائے کی جوابی کارروائی سے بچانے کے لیے وہاں پہنچ گئے، لیکن البلگائے کا خنجر ارطغرل غازی کو لگ جاتا ہے۔ جس نے حالات مزید خراب کر دیے اور سارے قبیلے والوں کو سوچ میں ڈال دیا۔ یہ معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ اسی دوران البلگائے خاتون کے خاندان پہ دشمنوں کا ایک خطرناک حملہ ہو گیا، اور اس حملے کے نتیجے میں وہ سارے شہید ہو جاتے ہیں۔ البلگائے اور گندوز کے درمیان غلط فہمی کی وجہ سے البلگائے خاتون یہ سمجھتی ہیں کہ اس سارے معاملے کے پیچھے گندوز کا ہاتھ ہے، جو کہ بالکل جھوٹ تھا۔ اس ساری صورتحال کے دوران البلگائے کے لیے خود کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، اور وہ ارطغرل غازی کو شہید کر کے اپنی فیملی کا بدلہ لینا چاہتی ہے، اور اس مقصد کے لیے وہ گندوز کو شہید کرنے کا ایک منصوبہ بناتی ہے، لیکن گندوز کو ایک شہزادی زندہ بچا لیتی ہے۔ دوستو، کچھ عرصہ گزرنے کے بعد البلگائے خاتون یہ سمجھ گئی کہ یہ کئی قبیلے اور اس کے درمیان پیدا ہونے والی ایک بہت بڑی غلط فہمی تھی، جس کا یہ ناجائز بدلہ لے رہی ہے۔ جلدی اس بات کا احساس ہونے کے بعد البلگائے اس صورتحال سے چھٹکارا پانے کی کوشش کرنے لگی، اور اس کے لیے اس کے دل میں ارطغرل غازی کا خیال آنا شروع ہو گیا کہ وہ شاید اس معاملے میں البلگائے کی مدد کر سکیں۔ جلد ہی دونوں کے درمیان یہ غلط فہمی دور ہو گئی، اور البلگائے خاتون اور گندوز کے دل میں موجود نفرت ختم ہو گئی، اور یہ دونوں سمجھ گئے
कि ये तो दुश्मनों की एक साजिश थी। ये मामला खत्म होने के बाद इल्बिलगाय खातून अर्तुगरुल गाजी की बातों और ईमानदारी से मुतासिर हो जाती हैं। हत्ता के अर्तुगरुल गाजी भी इल्बिलगाय की हिम्मत और बहादुरी को पसंद करना शुरू कर देते हैं। कुछ दिन गुजरने के बाद अर्तुगरुल गाजी आहिस्ता आहिस्ता इल्बिलगाय से मजीद मुतासर होना शुरू हो गए और उन्हें इस खातून के अंदर बहुत ही अच्छी शख्सियत नजर आने लगी। इस तरह इल्बिलगाय खातून भी अर्तुगरुल गाजी की बहादुरी और जहानत की कायल होना शुरू हो जाती है। अर्तुगरुल गाजी ने बहुत से मामलात में इल्बिलगाय की मदद करना शुरू कर दी और अर्तुगरुल गाजी के बेटे भी इस खातून से प्यार करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए अर्तुगरुल गाजी ने आखिरकार इल्बिलगाय खातून को शादी के लिए प्रपोज कर दिया, क्योंकि अर्तुगरुल की तरह इल्बिलगाय भी सबको पसंद होती है। तो इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के लिए दिल में बहुत इज्जत रखते हैं। उस्मान गाजी, सावची बे और गुंदोज के साथ साथ सबके दिल में इल्बिलगाय के लिए प्यार पैदा हो चुका था। इसीलिए अर्तुगरुल गाजी और इल्बिलगाय के लिए फैसला करना आसान हो जाता है और जैसे ही अर्तुगरुल गाजी कबीले वापस आते हैं तो ये दोनों सबकी रजामंदी से शादी करने का इरादा कर लेते हैं और फिर आखिरकार इन दोनों की शादी हो जाती है। बहुत सारे प्यार और सबकी दुआओं के साथ दोनों की शादीशुदा जिंदगी शुरू हो जाती है। Süleyman Şahoğlu Ertuğrul, Umur kızı İlbilge'yi kabul ettin mi? Ettim, Kabul ettin mi? ettim, Kabul ettin mi? ettim. दोस्तों, अर्तुगरुल गाजी और इल्बिलगाय का रिश्ता इज्जत की बुनियाद पे बना था और यही इज्जत दोनों के दिलों में हमेशा नजर आती है। इन दोनों को एक दूसरे पे यकीन भी बहुत ज्यादा था और यही बातें इनके रिश्ते को मजबूत बना देती हैं। हालांकि हकीकत में तारीखी लिहाज से अर्तुगरुल गाजी की दूसरी शादी नहीं हुई थी, लेकिन हलीमा सुल्तान किसी वजह से ड्रामा को जारी नहीं रख सकती थी। इसीलिए उनकी मौत को ड्रामा में शामिल किया गया और उनको मंजर से हटा दिया गया। इस सूरत हाल में ड्रामा के अंदर थोड़ा ट्विस्ट पैदा करने के लिए अर्तुगरुल गाजी की जिंदगी में इल्बिलगाय खातून को शामिल कर लिया जाता है और इस किरदार को लोगों ने भी बहुत ज्यादा पसंद किया। इसी वजह से ये जोड़ी ड्रामा के अंदर एक नया रंग भर देती है। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी वजूहात जिनकी बिना पर अर्तुगरुल गाजी इल्बिलगाय खातून से शादी कर लेते हैं। तो ड्रामा के अंदर इल्बिलगाय खातून और अर्तुगरुल गाजी की जोड़ी आपको कैसी लगी, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉपएक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, अगर आप हमें किसी किस्म की कोई सजेशन देना चाहते हैं तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अभी हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें और हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें।